کیس لڑیں گے اللہ کے دربار میں ان کا وکیل کون ہوگا؟ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 109 ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا. یہ وہ لوگ ہیں تم دنیاوی زندگی میں ان کے خلاف بحث و تکرار کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کون ان کا وکیل ہوگا؟ کوئی وکیل نہیں ہو سکتا. جھوٹی گواہی دی گئی، جھوٹی وکالت کی گئی، اور اگر جج صاحب نے ظاہری طور پر فیصلہ سنا دیا، حق کو ناحق بتلا دیا، تو یاد رکھیے سب سے بڑے جج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ کہا اگر میں نے کسی کو فیصلے میں یہ دے دیا کہ وہ دوسرے کا حق ہے تو میں اس کو حق نہیں دے رہا ہوں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. جج کا فیصلہ بھی حق کو ناحق نہیں کر سکتا. جج کا فیصلہ بھی کسی کا اگر حق ہے تو ایسا نہیں کسی کو دلوا دے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر ظاہری طور پر دے بھی دیا ہے تو یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر 93 حدیث نمبر 1781 انما انا بشر، میں انسان ہوں، وانہ یاتینی الخصم، اور میرے پاس لڑائی جھگڑے آتے ہیں، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، تم میں سے بعض سے زیادہ چرب زبان ہے، اس کا حق نہیں ہے لیکن زبان کا اتنا تیز ہے کہ اپنا حق ثابت کر رہا ہے. فاحسب انہ صادق، تو میں گمان کرتا ہوں کہ یہ سچا ہے. فاقضی لہ بذالک، تو میں اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. فمن قضیت لہ بحق مسلم، اگر میں نے کسی مسلمان کا حق کسی کو دے دیا، فانما ہی قطعۃ من النار، تو گویا کہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. فلیاخذھا او لیترکھا، تو وہ چاہیے کہ لے لے یا اس کو چھوڑ دے. تو یاد رکھیے عدالت کے اندر جھوٹ بولنا، چاہے جھوٹی گواہی دی جائے، جھوٹی وکالت کی جائے یا جھوٹا فیصلہ سنایا جائے، حق نہیں ہو سکتا. یہ ظلم ہے. ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے، وہ ہے حکمرانوں کا جھوٹ، سیاستدانوں کا جھوٹ. لوگ کہتے ہیں کہ جو جتنے زیادہ جھوٹ بولے اتنا بڑا سیاستدان کہلائے. جھوٹے وعدے کر کے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. یاد رکھیے ملک کے لیے، قوم کے لیے ایسے لوگ خطرہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا. قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 107 ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 بدنصیب کون ہے؟ شیخ زانن، زنا کرنے والا بوڑھا زانی، وملک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ، وعائل مستکبر، اور تکبر کرنے والا فقیر. فقیر بھی ہے، محتاج بھی ہے اور تکبر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے کا ایک جھوٹ یہ بھی ہے جو بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، وہ ہے کاروبار میں جھوٹ بولنا. سامان خرید کر لاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جی میں نے اتنے میں خریدا ہے، اور اس کے لیے قسم کھا لیتے ہیں اور میں آپ کو اتنے ہی میں دے رہا ہوں، میں کچھ بھی کما نہیں رہا ہوں، جبکہ وہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہے. تو تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر دھوکہ دینا عام سی بات ہے. لوگ نمازی بھی ہیں ماشاءاللہ، کئی حج کر کے بھی آئے ہیں، لیکن کاروبار میں جھوٹ بولنا جھوٹ سمجھتے ہی نہیں. بولے بغیر جھوٹ کے کام کیسے چلے گا، کوئی ہم سے خریدے گا ہی نہیں، اس لیے مجبوری میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے نا، کیونکہ پیٹ کا سوال ہے. نہیں، اگر کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے کاروبار کو پھیلا رہے ہیں تو یاد رکھیے بالکل ہم اور آپ گھاٹے میں ہیں. پوچھتے ہیں لوگوں سے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی دعا بتلا دیجئے، تاکہ تنگی جو ہے، پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے. دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، تنگی ختم ہونے والی نہیں ہے.
سامان بہت زیادہ بک رہا ہے لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی. کبھی ہم نے غور کیا ہے کیوں برکت ختم ہوئی ہے؟ کاروبار سے برکت کیوں ختم ہو گئی؟ تجارت سے برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ غور کر لیں اس حدیث پر تو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235. الیمین الکاذبۃ منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب. پھر آگے کہا للبرکہ، کہ جھوٹی قسم کھانا سامان کو رواج دیتا ہے، سامان اس کے ذریعے بہت زیادہ بکتا ہے لیکن برکت جو ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے. یہ تو جھوٹی قسم کھانے کا انجام ہوا. اگر ہم جائز قسم بھی کھاتے ہیں اور زیادہ قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں تو ہم نقصان میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 1606، الحلف قسم کھانا منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للربح. آدمی اگر قسم کھاتا ہے تو سامان بہت زیادہ بکتا ہے لیکن برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم اور آپ دھوکہ دے کر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اور آپ بالکل گھاٹے میں ہیں. اپنی دکان پر ہم نے لکھ دیا ہے صحیح وزن دیکھ کر لیجئے گا، اور اسی کے نیچے ہم جب تولتے ہیں تو ڈنڈی مار رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس مال ہے لیکن وہ مال خراب ہو گیا تو کرتے کیا ہیں، خراب مال کو اچھے مال میں گھسا دیتے ہیں، خراب مال کو اچھے مال میں داخل کر دیتے ہیں. جی میں کتنا بڑا تاجر ہوں، میں نے کس طریقے سے چونا لگا دیا. اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو تجارت سے برکت ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 102. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک غلے کے ڈھیر سے. جب آپ وہاں پہنچے تو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، کہ غلے کے ڈھیر میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر دیکھا. فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں گیلی ہو گئی، تر ہو گئی، بھیگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اصابت السماء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بارش جو ہوئی ہے اس لیے وہ اندر کا گیلا ہو گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، ارے کیوں نہیں اس کو اوپر کر دیا تاکہ لوگ دیکھتے. آگے نبی نے کہا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے ہم اور آپ غور کریں، اگر کاروبار میں ہم اور آپ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بالکل گھاٹے میں ہیں، ہم دھوکہ دینے والوں میں شامل ہیں، ہماری برکت ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم لوگوں پر نظر کرم نہیں کرے گا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 106، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتلائیے وہ لوگ تو ناکام و نامراد ہو گئے، کون ایسے لوگ ہیں؟ 3 لوگ وہ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل، غور سے سنیے، ازار نیچے لٹکانے والا، والمنان، احسان جتلانے والا. ارے فلاں کیا بات کرے گا، میرے ٹکڑے پر پل رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، میرے ذریعے ہی اس کا فائدہ ہوا ہے، احسان کر کے احسان جتلا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے رواج دینے والا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے کا جھوٹ اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں نہیں کہی ہے وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائیں. کہا جائے نعوذ باللہ اللہ کے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے پاس بیوی ہے، نعوذ باللہ. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں.
اور یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 15 فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے لڑکا بنا لیا، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمین میں تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے جھوٹی حدیثیں لوگ گڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ نمازی ہو جائیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، لوگ اللہ والے ہو جائیں۔ جھوٹی حدیثیں بیان کی جا رہی ہے، لوگ حدیثیں گڑھ گڑھ کر بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سچی حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں، سچ باتیں بیان نہیں کرتے، لیکن جھوٹی باتوں کا رواج دے رہے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ایسا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے یا تمام جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم مقدمہ باب نمبر 1 من حدث انی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین فہو احد الکاذبین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری طرف سے کوئی بات بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے تو وہ دو جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے یا جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا ابو جان آپ دوسرے صحابہ کی طرح حدیثیں بیان نہیں کرتے، کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ بیٹا میں حدیثیں جانتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی سنی ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 107 من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ دوسری اور روایت میں بھی ہے متعمدن، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ سچی باتیں بیان کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے صرف انہی باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے، صدقہ و خیرات دینے والا بنانے کے لیے کوئی باتیں نہیں گڑھنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی جھوٹ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، میڈیا کا جھوٹ بولنا۔ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہیرو کو زیرو بنا دے، زیرو کو ہیرو بنا دے، سچا کو جھوٹا کہے اور جھوٹے کو سچا کہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ میڈیا کا کمال ہے۔ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، اگر نہیں ڈرتے ہیں تو ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 60 لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ کے اندر پروپیگنڈا کرنے والے لوگ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگ آپ کے پاس چند دن ہی رہ پائیں گے، آپ کے اڑوس پڑوس میں چند دن ہی رہیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو حق کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، ہیرو کو زیرو نہ بنائے، زیرو کو ہیرو نہ بنائے، بلکہ جو حقیقت ہے اس کو واضح کر دے، کیونکہ یہ
آج کل پوری دنیا کے اندر خبر کو پھیلانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا آلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے، جو جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہم اس کو جھوٹ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ اگر ہم سے کوئی ملنے کے لیے آیا لیکن ہمیں ان سے ملنا نہیں ہے تو ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے۔ ہم نے بول تو دیا، ہم بچ تو گئے، لیکن ہم نے بچے کو بچپن سے جھوٹ سکھایا۔ تو کتنے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جا کر یہ بول دیتے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے من کے سچے، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارا بچہ جھوٹ سیکھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایسا ہی ایک مسئلہ تھا، ایک صحابی کے گھر پہ آپ موجود ہیں، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4991۔ تو ان کی ماں نے ان کو بلایا، ہاں تعالی اوتیک، بیٹا ادھر آ میں کچھ دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما اردتی ان توتی، کیا دو گی؟ انہوں نے کہا اوتی ہے تمرن، میں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے، بہت ساری مائیں بلاتی ہیں، بہت سارے باپ بلاتے ہیں، لیکن آگے نبی نے کہا اما انکی لو لم توتیہ شیئا کتبت علیکی کذبہ، اگر تو نہیں دیتی تو یہی ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولیں تاکہ آگے چل کر یہ سچے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے، وہ ہے مذاق میں جھوٹ بولنا، اور ہم نے مذاق میں جھوٹ بولنے کو جائز سمجھ لیا ہے۔ کس طریقے سے ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ آج مارچ کی 28 تاریخ ہے 2010، 3 دن کے بعد ایک تاریخ آنے والی ہے جس دن میں ہمارا کام ہی ہوگا لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ کون سی تاریخ ہے وہ؟ اپریل کی 1 تاریخ۔ اور اس میں کیا کریں گے؟ جتنا زیادہ جو بیوقوف بنا سکتا ہے بناتا رہے۔ جھوٹ کا ایک ذریعہ کس کے ذریعے پھیلا رہے ہیں؟ فون کر کے بول دیا فلاں جگہ پہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں ہاسپٹل میں وہ پہنچایا جا رہا ہے، آپ بھی وہاں پہنچیے۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں۔ فون پر کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کا آپ کے انتقال ہو گیا، اسرائیل کے حوالے کر دیتے، انتقال ہو گیا۔ جب کرتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو ارے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو کتنی مرتبہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی دکاندار کے پاس آتے، جی اتنے مال تیار کر کے رکھیے شام میں ہم لے جائیں گے۔ شام میں بیچارہ تیار کر کے رکھتا ہے لیکن کوئی لینے کے لیے نہیں آتا، تو جب کیلنڈر پر نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے اپریل کی یہ 1 تاریخ ہے، اور وہ اپریل پھول کے نام سے جو چیز مشہور ہے اس کے ذریعے ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ لطیفے بیان کیے جا رہے ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسایا جائے۔ بالکل نہیں، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4990، وہ کوئی بھی آدمی جو بات کرتا ہے یحدث فیکذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، لیضحک بہ القوم، تاکہ قوم ہنسے، تاکہ قوم کو ہنسائے، ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اور جو کوئی بھی آدمی مذاق میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، نہیں بولتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے بیچ میں ان کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4800۔ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر ہے۔ اب یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا جی اسلام کے اندر مذاق کرنا ہی غلط ہے کیا؟ نہیں، مذاق کرنا صحیح ہے، اسلام خشک مذہب نہیں ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4990، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا احملنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے ایک سواری کے لیے کوئی جانور دے دیجئے۔ انا حاملوک علی ولد ناقہ،
میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. وہ محاسن بولد الناقہ، اللہ کے رسول بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ مجھے تو ایک اونٹ چاہیے، مجھ کو اس پر سواری کرنی ہے، مجھے جانا ہے، میں بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، ہر اونٹ تو بچہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے مشکات کے اندر، حدیث نمبر 4888، کتاب الادب کتاب نمبر 25. ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ وہ جنت میں جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ گھبرا گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 35 اور 36، انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ ہم وہاں تو جوان بنا دیں گے اور ہم عمر بنا دیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی بھی عورت جنت میں جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کے جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا. یاد رکھیے اگر ہم سچ بولتے ہیں تو اس کا اثر اچھا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا اثر بھی برا ہوتا ہے. اور جھوٹ بولنا منافق کی ایک نشانی ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 33، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. آدمی معاشرے کے اندر اپنا وقار کھو دیتا ہے، ارے یہ جھوٹا آدمی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ سچی بات کرتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، سچی بات کو بھی نہیں مانتے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جھوٹ بولتے بولتے لوگوں کو بلاتا ہے، کہیں پریشانی کے لیے لوگ نہیں پہنچتے. قصہ مشہور ہے، ایک چرواہا تھا، گاؤں والوں کو بلا لیتا، بھئی بھیڑیا آ رہا بچاؤ. مذاق کیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ واقعی بھیڑیا آ گیا اور اس کو کھا لیا. جب بلایا تو لوگ نہیں آئے، ارے اس کا تو کام ہی وہی ہے ایسا کرنا. یاد رکھیے جھوٹ بولنا فسق و فجور کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور فسق و فجور یہ جہنم کا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2607، علیکم بالصدق، لوگوں سچ بولو، سچے رہو. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. پھر آگے کہا وإياكم والكذب، إياكم والكذب، لوگوں جھوٹ سے باز رہو. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. اس لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے. تو میں نے اپنی تقریر کے دوران یہی کہا، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، بہت سنگینی اس کی زیادہ ہے. پھر اسی طرح عدالت کا جھوٹ، معاشرے کا جھوٹ، کاروبار کا جھوٹ، یہاں تک کہ خالص چیز ملنی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف بکری کا بچہ ہی خالص دودھ پیتا ہے، بھینس کا بچہ ہی خالص دودھ پیتا ہے، ورنہ ہم لوگوں کو نقلی مل رہا ہے، اصلی کہاں مل رہا ہے. تو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر طرح کا جھوٹ ہے، عدالت میں جھوٹ ہے. اگر اس طریقے سے کریں گے تو نقصان میں رہیں گے. تو میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس آیت کے ساتھ کہ لوگوں کو چاہیے کہ جھوٹ سے باز رہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 30، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. لوگوں بتوں کی پوجا سے دور رہو اور جھوٹی گواہی دینے سے، جھوٹی بات کرنے سے دور رہو، پرہیز کرو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جھوٹ سے باز رکھے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو جھوٹ سے دور رکھے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سچا بنائے، سچے لوگوں کے ساتھ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.